رحمتوں کا نزول ہے جہاں فیض فیض رسول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں فیض فیض رسول ہے، جہاں بھیک دینا اصول ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام اجمیر کی کرنیں۔ میری جانب سے، اے آر وائی فیملی کی جانب سے اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے پوری دنیا میں رہنے والے اے آر وائی کیو ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں ماہ رجب المرجب کا چاند بہت مبارک ہو۔ اور یہ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے کہ جو حرمت والے ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جو تاریخ اسلام میں پہلے ہی بہت محترم اور مقدس سمجھے جانے والے مہینے ہیں۔ تو آج ماہ رجب المرجب کی یکم ہے، اور اس اعتبار سے جب یہ مہینہ آتا ہے ناظرین محترم، تو ہم پہلے ہی عاشرے میں سلطان الہند خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ کی کرامات کا ذکر ہوتا ہے، اور اسلام کے لیے وہ آپ کی عظیم خدمات سامنے آتی ہیں کہ جو آپ نے اپنے دور مبارکہ میں انجام دی، جس کے فیوز و برکات ہم آج بھی محسوس کر رہے ہیں۔ اور آج اس پروگرام میں آپ کو معلوم ہوگا، آج سے لے کر یہ پورا جو تسلسل ہے، کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروس کیسے تھے، آپ کی مجالس کیسی تھی، اس کا ماحول کیسا تھا ان مجالس کا، اس میں کیا تعلیمات دی جاتی تھی، کیا پیغامات دیے جاتے تھے، کس طرح نفوس کی تطہیر کی جاتی تھی، کس طرح لوگوں کی کردار سازی کی جاتی تھی، کس انداز میں آنے والوں سے محبت کے ساتھ پیش آیا جاتا تھا۔ یہ سب چیزیں ان پروگرامز میں آپ دیکھ سکیں گے، جس کا نام ہے اجمیر کی کرنیں۔ یہ اجمیر کی کرنیں اتنی روشن ہوئی کہ یہ اجمیر سے شروع ہوئی، اللہ اکبر، اور پاک پتن تک بھی آئیں، کلیر تک بھی گئیں، پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ان کرنوں نے اجالا کیا، روشنی کی۔ آئیے آج اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں تعارف کراؤں گا ہمارے پہلے جو مہمان ہیں، بہت ہی عمدہ شخصیت ہے، اور ماشاءاللہ گاہے بگاہے ہمارے اس چینل پر تشریف لاتے ہیں، مختلف پروگرامز میں تشریف لاتے ہیں، بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں۔ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ماہ رجب المرجب کی آپ کو مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ڈاکٹر سید محبوب الحسن شاہ بخاری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت انداز تکلم رکھتے ہیں اور بہت عمدہ وقی مطالعہ رکھتے ہیں۔ تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان کا وہ خوش الہان، خوش آواز، خوش گلو ثنا خواں، جنہیں آپ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور بار بار سننا چاہتے ہیں، بار بار ان کی آواز آپ کے کانوں میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پہنچاتی ہے۔ میری مراد جناب الحاج محمود الحسن اشرفی سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ آپ ہی کی خوبصورت آواز میں ہدیہ حمد شامل کریں گے، اللہ کے پاک کلام سے آغاز کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ماہ رجب کی مبارکباد اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تیری حمد کی نہیں انتہا، تیری شان جل جلالہ، تیرا ذکر دافع ہر بلا، تیری شان جل جلالہ، تو کریم ہے، تو خبیر ہے، تو رحیم ہے، تو قدیر ہے، تو کریم ہے، تو خبیر ہے، تو رحیم ہے، تو قدیر ہے، تیری رحمتوں کا ہے آسرا، تیری
شان جل جلالہ نہ تیرے کرم کی مثال ہے، نہ نظیر ہے نہ شریک ہے، نہ تیرے کرم کی مثال ہے، نہ نظیر ہے نہ شریک ہے، کوئی تیری جیسی نہیں عطا، تیری شان جل جلالہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہی رب ہے سارے جہان کا، تو ہی رب ہے سارے جہان کا، تیری شان بندہ نواز ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ تیری شان بندہ نواز ہے، تو ہی بخش دے میری ہر خطا، تیری شان جل جلالہ، جو تیرے رسول کا ہو گیا وہی بالیقین تجھے پا گیا، جو تیرے رسول کا ہو گیا، جو تیرے رسول کا ہو گیا وہی بالیقین تجھے پا گیا، تیرا قرب اصل ہے مدعا، تیری شان جل جلالہ، ہے گناہ گرچہ بہت بڑے، نہیں ہے کرم سے تیرے بڑے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ قبول میری ہر ایک دعا، تیری شان جل جلالہ۔ الحاج محمود الحسن اشرفی ہدیہ حمد بحضور رب کائنات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین محترم، اجمیر کی کرنیں آج ہمارے پروگرام کا موضوع اور یہ مسلسل موضوع ہے، اور آج ہم چاہتے ہیں کہ آغاز اس عظیم الشان ہستی کے تعارف سے ہو کہ جن کا عرس پاک صرف پاکستان میں نہیں بلکہ 807واں عرس پاک پوری دنیا میں خواجگان چشت کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، عقیدت مند جتنے ہیں وہ سب بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ مرشد کریم کا عرس آیا ہے۔ تو حضرت میں چاہتا ہوں، یہ 6 صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور عظیم الشان ہستی ہیں، تو آپ کا تعارف اگر حضور خواجہ غریب نواز کا تعارف آپ کی شخصیت کا ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو مزید آگے بڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت سلطان ہند خواجہ حسن سید حسن معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرس مبارک کا مہینہ ہے، اور آپ کے تعارف کے حوالے سے جی یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس دنیا میں جو تشریف لانے کا شرف عطا فرمایا اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے، وہ 530 ہجری کہلاتی ہے، جی جی، اور ایران کا ایک قصبہ ہے خراسان، خراسان، اس کا ایک گاؤں کہلاتا ہے جس کو سجستان کہا جاتا ہے۔ سجست، کبھی کبھی محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ سجز ہے، سجست، اور عرف عام میں پھر یہ سنجر بھی بن گیا، سنجر بھی، ٹھیک، تو یہ دونوں طریقوں سے معروف ہے، اسی طور پر سجزی اور سنجری دونوں سجزی اور سنجری دونوں یعنی کہ یہ رائج ہے۔ رائج، ٹھیک، تو وہاں آپ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے والد ماجد وہ بھی عالم دین تھے، کیا بات ہے،
حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے گھر میں آپ نے آنکھ کھولی، بالکل. اور آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے بعد میں قرآن مجید حفظ فرمایا، اللہ. تو حافظ قرآن کی حیثیت آپ کو حاصل ہے، عالم دین کی حیثیت آپ کو حاصل ہے، اور وہ علوم جو کہ دینی علوم کہلاتے ہیں ان میں آپ نے مہارت حاصل فرمائی. کیا بات، کیا بات. اور تعارف یہ ہے مزید آپ کا جی جی. کہ آپ کا جو گھرانہ ہے وہ نجیب الطرفین ہاں ہاں. حسنی و حسینی سادات کا سبحان گھرانہ اللہ، سبحان اللہ. ہے. والدین آپ کے دونوں سادات گھرانے سے سادات تعلق گھرانے. رکھتے ہیں. نجیب الطرفین. نجیب الطرفین. والد ماجد تو غیاث الدین ہیں، بالکل. اور والدہ ماجدہ جو ہے ام الورا ام الورا. ماہنور اللہ اللہ. سلام اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کہلاتی ہیں. اور ان دونوں کے حوالے سے ایک تو امام حسن کے اولاد میں ہے جی. اور ایک امام حسین کے اولاد میں، سبحان یعنی والد ماجدہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے اولاد میں، والدہ ماجدہ سیدنا امام حسن کے اولاد میں. تو آپ کو خواجہ غریب نواز بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا شرف عطا فرمایا کہ آپ بندگان خدا پر جو ہے وہ شفقت اور محبت ہاں فرمانے ہاں والے. ہاں. کیا بات. تو یہ گھرانہ آپ کا سادات کا گھرانہ سبحان مشہور و معروف ہے سبحان اللہ. اس حوالے سے. کیا کہنے، کیا کہنے. آل نبی کو، چونکہ نسب ہی اتنا اعلیٰ ہے، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. جہاں رہے ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. اجمیر کی کرنیں اس پروگرام کا موضوع ہے. آپ کو معلوم ہوگا اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجالس کیسی تھی، آپ کے دروس کیسے تھے، اور اس میں پہنچائے جانے والے پیغامات کیسے تھے. ایک کوٹیشن شامل کر رہا ہوں آپ کا، اور اس کے بعد سوال کی جانب بڑھیں گے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو اللیث سمرقندی کی تفسیر کا اقتباس سنایا کہ ہر روز 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. ایک کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر آواز دیتا ہے، اے بنی آدم اور پری زاد سنو اور سمجھو، جو شخص اللہ کا فرض پورا نہیں کرتا وہ اس کے حقوق سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا. دوسرا فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس کھڑا ہو کر پکارتا ہے، اے بنی آدم اور پری زاد سنو اور سمجھو، جو سنت نبوی ادا نہیں کرتا وہ حد سے بڑھتا ہے، وہ شفاعت سے بے بہرا رہے گا. یہ وہ کوٹیشن ہے کہ جو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا. یہ وہ باتیں ہیں حضرت ڈاکٹر صاحب کہ جو آپ کی مجلس میں ہو رہی ہیں، اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا درس مل رہا ہے. تو کیا فرمائیے گا آپ کے اس کوٹیشن کے حوالے سے اور اس پیغام کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہمارے ہاں عام طور سے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں، یہ جو اولیاء اللہ ہیں، یہ بنیادی طور پر اپنی ذات سے محبت کرنا سکھاتے ہیں. بالکل. اور یہ جو قول آپ نے یہاں پر عوام الناس کے سامنے اور سامعین کے سامنے پیش کیا، یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اولیاء کرام، چاہے ان کا تعلق جنوبی ایشیا سے ہے یا دنیا کے کسی خطے سے ہے، اگر ان کی ولایت کو آپ نے پرکھنا ہے تو وہ ہمیشہ آپ کو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دعوت دیں گے، جیسے کہ حضرت سلطان الہند نے دی. دوسری بات یہ ہے کہ تمام اولیاء نے یہ کوشش کی اور اس بات کا اہتمام کیا کہ بندوں کا تعلق اللہ رب العزت سے جوڑیں اور حضور سے محبت سکھائیں. یہی حضرت سلطان الہند کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. لہٰذا ہمیں یہ بات بہت واضح انداز میں سمجھنی چاہیے کہ ان لوگوں نے کوئی نیا دین نہیں پیش کیا، کوئی ایسی چیز جو کہ اسلام کے متبادل نظام ہے اس کی طرف دعوت نہیں ہے. دعوت وہی ہے، طریقہ اور منہج میں فرق ہے. اور دوسری بات دیکھیے کہ اسلام نے ہمیشہ ایک تربیتی نظام کی گفتگو کی ہے. یہ تربیت صرف اور صرف قرآن و سنت کے محض سننے اور ان کی معلومات جمع کرنے کا نام نہیں دار ہے، ارقم سے لے کر اصحاب صفا تک یہی سلسلہ چلتا ہے، بلکہ تربیت یعنی تربیت. اللہ رب العزت کا خوف انسانوں کے دلوں میں جاگزیں ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دل منور ہو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا. تو لہٰذا اسلام کو کس طرح آپ
کے جسم میں مجسم کرنا ہے، یہ اولیاء کرام کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ایک اور بات جس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ فی زمانہ ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کے حقوق ہر چیز سے بالا تر ہیں۔ یہ بات یہاں پر ہمیں تصحیح کرنی چاہیے کہ حضرت سلطان الہند نے یہ بتایا کہ دیکھو انسان کے حقوق سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا حق بھی ہے، اگر تم نے یہ ادا نہ کیا تو تمہاری بخشش نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھیں بڑے خوبصورت الفاظ کا انتخاب کیا، آپ نے فرمایا محفوظ نہیں رہو گے۔ اگر تم حفاظت چاہتے ہو اپنے ایمان کی، اپنی زندگی کی، تو تمہیں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی اطاعت کو جوڑنا ہے۔ پھر فرمایا صرف یہ نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو رئیس بھائی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اپنا تعلق اللہ رب العزت سے اور حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جوڑنا ہے۔ اسی میں ہماری دنیا میں بھی فلاح اور کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ایسا ہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، جب ہم اہل اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی تعلیمات میں محبت رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتی ہے، اور جب وہ شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں کہیں بھی بیٹھے ہوں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اشک بار ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں یہی بات ہوتی ہے کہ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ۔ آئیے یہی نعت شامل کرتے ہیں، پیش کر رہے ہیں الحاج محمود الحسن اشرفی۔ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، گناہوں پر ندامت ہے مگر نازاں ہوں قسمت پر، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، میں قربان اس ادائے دستگیری کے میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ،
حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تیرا در ہو میرا سر ہو، سکون دل میسر ہو، میسر ہو، پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحاج محمود الحسن اشرفی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں نظر کر رہے تھے، اور وہ کلام کہ جو شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں پر دستک دیتا ہے، جب دل سے دستک ہوتی ہے تو آنسوؤں کے ذریعے، آنسوؤں کی لڑیوں کے ذریعے صدا بلند ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ کرم فرمائیے اور ہمارے حال پر اپنی نظر رحمت فرمائیے۔ ناظرین محترم، آج اجمیر کی کرنیں ہمارا عنوان ہے، اور الحمدللہ اس بات کے حوالے سے میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اپنے کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ خوارق و کرامات پر تو بات ہوتی ہی ہے اہل اللہ کے، لیکن تعلیمات کو جتنا فوکس کرنا چاہیے اس کی ضرورت ہے، اور عصر حاضر میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے۔ حضرت آپ کی خدمت میں حضرت کا ایک کوٹیشن اور اس کے بعد ایک سوال نماز سے متعلق، جسے ہم بہت زیادہ اپنی معمولات زندگی میں عام طور پر دیکھتے ہیں کہ صرف نظر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب جناب پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے۔ دیکھیں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار نماز کی قبولیت پر گفتگو کرتے ہوئے اچانک افسردہ ہو گئے، اور ارکان نماز میں کمی کرنے والوں کی حالت زار پر روئے کہ ان کی نماز نہ عرش پر جاتی ہے اور نہ ذریعہ بخشش بنتی ہے، اللہ اکبر، بلکہ الٹی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور وہ نمازی سے کہتی ہے کہ ہائے تو نے مجھے ضائع کر دیا، اللہ اکبر۔ میں یہ چاہتا ہوں اس مرحلے پر پوچھنا کہ اولیاء کرام کی نماز اور نماز میں یکسوئی، کنسسٹنسی، اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا، کیا فرمائیے گا، اور اس حوالے سے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا عمل تھا؟ جیسا کہ نماز دین اسلام کا ایک بڑا اہم رکن، بڑی اہم عبادت ہے، جی جی، اور وہ روزانہ والی عبادت ہے، اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو کہ عام سطح کے لوگ ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو صوفیہ وغیرہ ہیں وہ عبادات وغیرہ پر تو اتنی شاید توجہ نہ دیتے ہوں، صرف مریدین کے ساتھ صحبت وغیرہ کو بس اہمیت دیتے ہوں، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے جو اقتباس آپ نے اس وقت پڑھا اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس اہم عبادت کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بات نماز کی آ رہی ہے اور صوفیہ کے حوالے سے آ رہی ہے تو خود صوفیہ چشت کے حوالے سے میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مرید و خلیفہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے، ان کا ایک عالم آپ دیکھیے، ایک منظر عجیب، وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک شعر پر وجد آیا، کشتگان خنجر تسلیم ہر زمان از غیب جانے دیگرست۔ اب اس شعر کی حالت میں، وجد کی حالت میں آپ عالم تحیر میں رہے، جس کو ہم بے ہوشی کی حالت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو ہوش آتا تو آپ نماز کے بابت پوچھتے، اللہ اکبر، اللہ، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہی ہوش میں آتے تو دین اسلام کی اس عبادت کے حوالے سے بالکل الرٹ ہو جاتے، چوکنا ہو جاتے کہ وہ جو نماز ہے ہماری دین اسلام کی، میں اس کو ادا کروں۔
یہ ہمارے لیے ایک قابل مثال بات ہے. اس کے علاوہ اچھا ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ, کنٹینیو کریں گے گفتگو کو اور سوالات کو انشاءاللہ شامل کریں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے, اجمیر کی کرنیں آپ دیکھ رہے ہیں, اور نماز سے متعلق حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کو آپ نے سنا. اولیاء اکرام کی نماز اور اس میں ان کی یکسوئی جو ہے اس پر ڈاکٹر صاحب کچھ ارشاد فرمائیں. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ سلسلہ چشتیہ کے عظیم رہنما حضرت خواجہ غریب نواز کا ذکر چل رہا ہے, تو اسی حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ سلسلہ چشتیہ کے جو خود صوفیہ گزرے انہی کی خصوصیت نمازوں کی جو ہم بیان کریں تو اس سے پتہ چلے کہ کیا عالم تھا. اب دیکھیے سلسلہ چشتیہ کے ایک اور عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے کہ ان کا آخری عالم یعنی کہ وصال کے وقت کا قریب کہ فرمایا کہ جب آپ کو نماز آپ نے عشاء کی پڑھ لی تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے پوچھا کہ کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے پڑھ لی, آپ نے فرمایا پھر پڑھتا ہوں. پھر آپ نے پڑھی نماز, تکرار کی نماز کی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز کہ جو دین اسلام کی ایک اہم عبادت ہے اس کا خیال کس قدر صوفیہ کرام کو رہا کرتا تھا جو ہمارے اکابر گزرے ہیں, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ صاحب صوفیہ کی عبادت کا تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا. آپ یہ دیکھیے اس کو, اس طریقے سے اور بھی بڑے صوفیہ گزرے ہیں جنہوں نے کہ باجماعت نماز کی تاکید کی ہے. حضرت سلطان مشائخ نظام الاولیاء محو الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی اپنے مقام سے گرے تو شریعت میں آئے گا, اس سے بھی اگر گرے تو کہاں جائے گا. لہٰذا شریعت کی ایک اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے, الصلاۃ. اس کا اہتمام تمام صوفیہ کرام کو بہت رہا ہے, وہ چاہے سلسلہ قادریہ کے صوفیہ ہوں, چاہے چشتیہ کے ہوں, چاہے نقشبندیہ کے ہوں, چاہے سہروردیہ کے ہوں. لہٰذا یہ جو نماز اور اس کی یکسوئی کی بات ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف نماز پڑھنا بلکہ نماز کے اندر اپنے قلب کو خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں متوجہ رکھنا, اس پر ان کا زور رہا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جانتے تھے کہ نماز کے احکامات کم و بیش قرآن کریم میں 700 ٹائم 700 مرتبہ مختلف انداز میں آیا. وہ یہ بھی پیش نظر رکھتے تھے کہ نماز مومن کی معراج ہے. وہ یہ بھی پیش نظر رکھتے تھے کہ سرکار کا ارشاد گرامی ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ یہ بھی پیش نظر رکھتے تھے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, سرکار علیہ السلام کا ارشاد. وہ ساری چیزیں پیش نظر رکھتے ہوئے خود بھی اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے تھے اور اپنے پاس بیٹھنے والوں کو بھی تعلیم فرماتے تھے. نماز سے محبت کے حوالے سے ایک اور آپ کا کوٹیشن آپ کی گریہ و زاری اس میں نظر آئے گی. معلوم ہوگا کہ یہ اہل اللہ نماز سے کتنی محبت کرتے ہیں اور نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ دوران مجلس آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت بایزید بستامی سے متعلق واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بستامی سے نماز فجر قضا ہو گئی تو اس قدر روئے اور آہو زاری کی کہ غیب سے آواز آئی, اے بایزید تیرے اس پچھتاوے پر ہم نے تیرے نامہ اعمال میں 1000 نماز کا ثواب لکھ دیا ہے. اللہ اکبر, اللہ 1000 نماز کا, چونکہ انہیں احساس تھا کہ نماز چلی گئی. نماز, اللہ اکبر. میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب اس مرحلے پر ہی فرمائے گا, اس قدر نماز سے محبت اور نماز ترک کرنے پر اس قدر گریہ و زاری, اس قدر افسوس, اس قدر ملال اور ندامت. آج ہم تو نمازیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں لیکن مجال ہے کہ ذرہ برابر ہمیں افسوس ہو. شاید کسی اور کام کا تو ہمیں افسوس ہوتا ہو لیکن نماز کے چلے جانے کا میں یہ دیکھتا ہوں کہ افسوس نہیں ہوتا. کوئی ذکر کرتا ہوا بھی نظر نہیں آتا کہ میری کوئی نماز چھوٹ گئی. کیا فرمائیے گا رئیس بھائی؟ جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ ایمان والے اور تقوی والے ہیں, یعنی یہ اولیاء ہیں ہی اللہ رب العزت سے ڈرنے والے. کیا بات, کیا بات. اور اس شخص کے بارے میں آپ کیسا تصور کریں گے کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات کو پس پش ڈال رہے اور ولی اللہ کہلائے. تو لہٰذا یہ اجتماع ضدین ہے. اب دوسری بات جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلطان الہند نے احادیث سے اس بات کو اخذ کیا, فرمایا کہ جو چیز انسان کو, مسلمان کو خدا سے جوڑتی ہے وہ نماز ہے, چونکہ اس میں تو راز و نیاز کی باتیں کہی جاتی ہیں, سمجھی جاتی ہیں. دوسری بات, حضرت سلطان الہند نے اس حوالے سے بھی اشارہ فرمایا کہ یہ جان رکھنے کی ضرورت ہے ہر سالک کو, ہر مسلمان کو, کہ شریعت
ابتدا ہے حقیقت تک پہنچنے کی۔ بیش اب شریعت میں نماز فرض ہے، جب اس کا وقت ہو جائے تو اب آپ نے اس فرض کی ادائیگی کرنی ہے۔ اگر اس میں کوئی آپ سے سستی ہو جائے تو یہ کسی بھی طور پر قابل برداشت نہیں ہے۔ اس کے بعد دیگر منازل ہیں، یعنی آپ معرفت کی طرف جائیں گے، آپ طریقت کی طرف جائیں گے، پھر آپ حقیقت کی طرف جائیں گے۔ یہ مدارج بعد کے ہیں، ابتدا شریعت سے ہوتی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو جو سب سے چیز ناپسندیدہ تھی اس میں ایک مؤذنوں کی اذان تھی، ایک جہاد فی سبیل اللہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق، حلال رزق کمانے کی کوشش تھی، اور پھر آخر میں فرمایا جو شخص نماز فجر پڑھتا ہے اور پھر مصلی پر بیٹھ کر سورج نکلنے کا انتظار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے پسند بھی کرتا ہے اور شیطان پر یہ چیز بھاری بھی ہو جاتی ہے۔ اب آپ غور کیجئے، حضرت سلطان الہند نے اس حدیث سے یہ اس بات کے استخراج فرمایا اور فرمایا کہ مسلمان کو ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے، ہر وقت اپنی زندگی میں اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، اور فجر کی نماز قضا ہو جائے تو یہ اہل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی بات کی آپ نے تعلیم دی۔ لیکن جو دوسری بات ہمیں سمجھنے کی وہ یہ ہے، اگر کسی غلطی سے، کسی عذر سے آپ سے نماز قضا ہو جائے تو اس کے اوپر صدق دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر دل کی گہرائیوں سے، صحیح معنوں میں اخلاص سے آپ نے توبہ کی، اللہ رب العزت اس توبہ کو قبول فرمائے گا جس کا ذکر یہاں پر ہوا۔ لیکن نماز وہ پہلی عبادت ہے جس کا سوال آپ سے قبر میں پوچھا جائے گا، لہٰذا اس حوالے سے بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کی تعلیم ہے، یہ حضور کی سنت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ اور علماء نے اسی سنت کو زندہ کر کے تمام مسلمانوں کو پیغام دیا ہے، لہٰذا اس میں کسی بھی قسم کی سستی اور کاہلی سے احتراز کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اجمیر کی کرنیں اس عنوان کے ساتھ ہم تعلیمات حضور خواجہ غریب نواز پہنچا رہے ہیں، ARYQ TV اہتمام کر رہا ہے، عہد حاضر میں اس کی کتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں آپ کہ اہل اللہ کے پیغام کو پہنچایا جائے، جس طرح عرس خواجہ غریب نواز پر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ARYQ TV پیش کر رہا ہے؟ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ، جیسے کہ حضرت خواجہ غریب نواز اولیاء اللہ میں شامل ہیں اور اکابر میں شامل ہیں، تو ان کی تمام تر تعلیمات شریعت سے ہی متعلق ہیں۔ کوئی بھی صوفی جو واقعی صوفی ہے، جو واقعی شیخ ہے، جو واقعی ولی ہے اللہ کا، وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرتا ہے، نہ کام کرنے کی کسی کو تلقین کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ لہٰذا وہ چیزیں، وہ اعمال جو شریعت سے متعلق ہیں، ان پر ان کا خود بھی عمل ہوتا ہے، اور وہ اپنے متبعین، اپنے مریدین، اپنے معتقدین، ان کو یہی تلقین کرتے ہیں کہ ان پر عمل۔ اب دیکھیے، آپ اطاعت رسول کی بات ہوئی آج کے پروگرام میں، اطاعت الہی کی بات ہوئی، اس کے اندر نمازیں بھی شامل ہیں، روزے بھی شامل ہیں، جود و سخا بھی شامل ہے، صبر و شکر بھی شامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہر لحاظ سے شامل ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے صوفیاء کرام گزرے ان سب نے اپنے اپنے ارادت مندوں کو اس بات کی ہدایت کی ہے کہ وہ ان کے پاس جب آئیں تو اسی ارادے سے آئیں کہ جب وہ یہاں بیٹھیں گے ہمارے پاس، ہماری صحبت اختیار کریں گے تو ان کو شریعت پر عمل کرنا ہوگا، شریعت کے تمام ارکان پر عمل کرنا ہوگا۔ اور نمازوں کے ذکر ہوا ہے اس میں، آپ دیکھیے نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو معاف نہیں کیا گیا سوائے اس کے کہ یا تو کوئی پاگل ہو، ذہنی توازن کھو چکا ہو، یا کوئی بے ہوش ہو، یا کوئی ایسا مجذوب ہو کہ جس پر سے شریعت کا قلم اٹھ چکا ہو۔ مگر صوفیاء کرام جو ہوتے ہیں اکثر وہ سالک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو تو سلسلے کو چلانا ہوتا ہے، تعلیم دینا ہوتا ہے۔ وہ کیسے سالک ہو کر نماز سے لوگوں کو دور رکھیں گے؟ وہ خود بھی اس میں مشغول رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہ تعلیم تلقین کرتے ہیں۔ بہت ڈاکٹر صاحب ون لائنر میں چاہتا ہوں آپ کا بھی پیغام۔ جی، میری طرف سے پیغام بہت بنیادی یہ ہے کہ جس طرح حضرت سلطان الہند نے ہندوستان کے اندر بت پرستی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو امتیازی طبقات کا سلوک تھا ایک دوسرے کے ساتھ، اس کے خلاف آپ نے بہت حکمت اور اخلاق کے ساتھ جنگ لڑی۔ ہمارے لیے تعلیم یہ ہے
کہ ہم نے جو اپنے دلوں میں مختلف معبودات بنا لیے ہیں نمود و نمائش کے، پیسے کے، دنیا داری کے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہاں امتیازی سلوک کے حوالے سے رجحانات پائے جاتے ہیں خود یعنی دینی طبقے کے اندر اور دنیاوی طبقے کے اندر، سلطان الہند کا پیغام ان کی زندگی سے کم از کم ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان دو چیزوں کے اوپر ہمیں ہر صورت میں قابو پانا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، محمود الحسن اشرفی آپ تشریف لائے، آخر میں آپ سے منقبت سنیں گے۔ میں پوری دنیا میں رہنے والے ARYQ TV دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں ایک بار پھر سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ARYQ TV کے اس اہتمام کو قبول فرمائے، جس عقیدت، جس محبت کے ساتھ شہنشاہ اجمیر کی بارگاہ میں یہ چینل اپنی عقیدت نظر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شہنشاہ اجمیر کا فیض اور ان کی نظر رحمت اس چینل پر اور اس سے متعلق تمام افراد پر فرمائے۔ آخر میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے الحاج محمود الحسن اشرفی، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ خواجہ ہند الولی ابن مولا علی خاتم الانبیاء جن کے نانا، خواجہ اجمیر شاہ زمانہ، جان خیر النساء مرتضی مصطفیٰ ہے، حسین و حسن کا گھرانہ، خواجہ اجمیر شاہ زمانہ، بے کسوں بے بسوں کا سہارا، بے گماں سنگ در ہے تمہارا، نور حق سے سجا تیرا مسکن بنا، اولیاء اتقیاء کا ٹھکانہ، خواجہ اجمیر شاہ زمانہ، تیرا قائم رہے آستانہ، اے عطائے نبی قطب عالم، فیض جاری تیرا مثل زمزم، چشت کے تاج ور عارف نامور، پنجتن کا جو بانٹے خزانہ، خواجہ اجمیر شاہ زمانہ، تیرا قائم رہے آستانہ، جن پہ نظر کرم تم نے ڈالی، شان ان کی جہاں سے نرالی، قطب دین کا کی اور بابا گنج شکر، خواجہ صابر نظام زمانہ، خواجہ اجمیر شاہ زمانہ، تیرا قائم رہے آستانہ، اے حبیب خدا کے دلارے، زہرا حسنین حیدر کے پیارے، اے حبیب خدا کے دلارے، زہرا حسنین حیدر کے پیارے، ملتمس ہے معین گولڑے کا مکین کی جو نظر کرم جاویدانہ، خواجہ اجمیر شاہ زمانہ،
ابن مولا علی خاتم الانبیاء جن کے نانا خواجہ اجمیر شاہ جمال جمال ہے تیرا ہر کمال کمال ہے تیرا ہر جمال جمال ہے تیرا ہر کمال کمال ہے جہاں دور سارا ملال ہے جہاں دور سارا ملال ہے وہ میرا غریب نواز